اسے وقت پر نماز ادا کرنے کے بارے میں اپنی دادی کی تنبیہ یاد آئی۔ میرے بیٹے، تمہیں اتنی دیر تک نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ان کی دادی کی عمر 70 سال تھی، لیکن جب بھی وہ اذان سنتی تو تیر کی طرح اٹھتی اور نماز پڑھتی۔ تاہم وہ اٹھ کر دعا کرنے کے لیے اپنی انا پر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو بھی کیا، اس کی نماز ہمیشہ آخری پڑھی جاتی تھی، اور اس نے اسے وقت پر ادا کرنے کے لیے جلدی سے دعا کی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور سمجھ گیا کہ نماز عشاء میں صرف 15 منٹ باقی ہے۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ تسبیح بناتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی دادی یاد آئیں، اور وہ شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ اس کی دادی نے ایسے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ دعا کی۔ وہ دعا کرنے لگا اور سجدہ کرنے کے لیے نیچے گیا، اور کچھ دیر ایسے ہی رہا۔ وہ سارا دن اسکول میں تھا اور تھکا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ شور اور چیخ و پکار کی آواز پر وہ اچانک بیدار ہوا۔ اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت بھیڑ تھی۔ جس طرف بھی اس نے دیکھا وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ منجمد کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، اور کچھ گھٹنوں کے بل سر ہاتھوں میں لیے بس انتظار کر رہے تھے۔ خالص خوف اور خوف نے اسے بھر دیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو اس نے قیامت کے دن کی پوچھ گچھ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھیں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت پہلے۔ کیا یہ کچھ اس کا ذہن بنا سکتا ہے؟ نہیں، انتظار اور خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھ گچھ ابھی جاری تھی۔ وہ لوگوں سے دوسرے لوگوں تک یہ پوچھنے لگا کہ کیا اس کا نام پکارا گیا ہے۔ کوئی اسے جواب نہ دے سکا۔ اچانک اس کا نام پکارا گیا اور ہجوم 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ 2 لوگ اس کے بازو پکڑ کر اسے آگے لے گئے۔ وہ انجانی نگاہوں سے ہجوم میں سے گزرا۔ فرشتے اسے بیچ میں لے آئے اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی لیکن صرف ایک اور دنیا دیکھی۔ لوگ سب دوسروں کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے اپنے والد کو ایک لیکچر سے دوسرے لیکچر کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا اور اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ اس کی والدہ نے مہمانوں کو اپنے گھر بلایا اور ایک میز بچھائی جا رہی تھی جبکہ دوسری کو صاف کیا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میں بھی ہمیشہ اسی راستے پر تھا، میں نے دوسروں کی مدد کی، میں نے اللہ کا کلام پھیلایا، میں نے اپنی نماز ادا کی، میں نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا میں نے وہی کیا، جو اس نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا میں نے وہی کیا۔ میں نے نہیں کیا۔ وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ اس سے کم ہوگا جس کا اللہ حقدار ہے، اور اس کا واحد محافظ اللہ ہے۔ اسے پہلے کی طرح پسینہ آ رہا تھا اور ہر طرف کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں آخری فیصلے کے انتظار میں پیمانے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ ہاتھ میں کاغذ کی چادریں لیے 2 فرشتے بھیڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی ٹانگیں یوں محسوس ہو رہی تھیں کہ وہ گرنے والی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جب وہ ان لوگوں کے نام پڑھنے لگے جو جہنم میں داخل ہونے والے تھے۔ اس کا نام پہلے پڑھا گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور چیخا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں جہنم میں کیسے جاؤں؟ میں نے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کی، میں نے اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچایا۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہو چکی تھیں اور وہ پسینے سے کانپ رہا تھا۔ 2 فرشتوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس کے پاؤں گھسیٹتے ہی وہ بھیڑ میں سے گزرے اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی طرف بڑھے۔ وہ چیخ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ اپنے کیے گئے تمام اچھے کاموں پر چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کی کس طرح مدد کی، اس کے روزے، نماز، قرآن جو اس نے پڑھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ان میں سے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جہنم کے فرشتے اسے کھینچتے چلے گئے۔ وہ جہنم کی آگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ اس کی آخری التجائیں تھیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ وہ شخص کتنا پاکیزہ ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہائے، تو کیا 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اس کے گناہ میں جاتے ہیں؟ وہ چیخنے لگا، میری دعا، میری دعا، میری دعا۔ 2 فرشتے باز نہ آئے اور وہ جہنم کے پاتال کے کنارے پہنچ گئے۔ آگ کے شعلے اس کے چہرے کو جلا رہے تھے۔
اس نے آخری بار پیچھے موڑ کر دیکھا لیکن اس کی آنکھیں امید سے خشک تھیں اور اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ فرشتوں میں سے ایک نے اسے اندر دھکیلا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اور شولوں کی طرف گرتے ہوئے پایا۔ وہ ابھی 5-6 فٹ گرا تھا کہ ایک ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی لمبی سفید داڑھی۔ اس نے اپنے اوپر سے کچھ مٹی صاف کی اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میں آپ کی دعائیں ہوں۔ آپ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تقریباً آگ میں تھا۔ آپ نے مجھے آخری لمحات میں بچایا اس سے پہلے کہ میں گرتا۔ بوڑھے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے آخری لمحات میں پرفارم کیا اور کیا آپ بھول گئے؟ اسی وقت پلکیں جھپکیں اور سجدے سے سر اٹھایا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ